جس کا جس بزرگ سے تعلق ہوتا ہے وہ بزرگ اس کے ساتھ ہوتا ہے. پیر مریداں دے سر تے رہندے او چوپے ہونیاں ہاں اس کا کام ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جس کے گن گائے ساری زندگی, جس کا نام لے کے جیے, بیٹھے کہیں تھے پر اس کے تذکرے اس کے گن گاتے رہے, وہ بھول جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ کوئی چھوڑ دیا سارا کچھ جس کے نام پر وہ یاد ہی نہ کرے. سنو, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلفاء سید نعیم الدین مراد آبادی, ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری, صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب آزمو کہتے کبھی کبھی رات کو اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھے ہوتے تو اچانک اعلیٰ حضرت فرماتے اٹھو جاؤ, لکھنے پڑھنے کا کام ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے اٹھو بھی جاؤ, کل کریں گے کام. کہتے اتنی کتابیں کھولی, اتنے نوٹس بن گئے, اچانک کہہ دیا جاؤ. ایک دن صدر الشریعہ فرمانے لگے پتہ تو کریں ہمیں نکال کیوں دیتے ہیں؟ یہ 8ویں 10ویں دن یہ کام ہوتا ہے, ساری لکھنا لکھانا ہوتا ہے, ترتیب دینی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں جاؤ, وہ خاص بات ہے. یہ خاص باتوں کو بھی خاص بندے ہی سمجھتے ہیں. ہاں خاصا دی گلاما آگے نہیں مناسب کر, اور نہیں مناسب کرنی. مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے تر دی. وہ کہتے ہیں میری سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا تجھے کیسے سمجھائے, تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں, تیرے لیے یہی بہتر ہے قالوا سلاما. تجھے نہیں سمجھایا جا سکتا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک رات پھر ایسے کیا, کہنے لگے چلو اٹھو نکلو. کہ حضور کام رہتا ہے, فرمایا کل کریں گے. حضور وہ تفسیری کام کرنا تھا, وہ ترتیب دینی تھی, حوالہ. فرمایا جاؤ ٹھیک ہے جاؤ کل کریں گے. کہتے نکال دیا. ہم نے بھی پروگرام بنا لیا کہ آج پتہ کرنا ہے. یہ نکال کیوں دیتے ہیں؟ آج خبر گیری کرنی ہے. کہتے سید نعیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جسوسی تو منع ہے پر چلو معافی مانگ لیں گے, یہ جسوسی بھی خیر والی ہے, کریں گے. کہتے رات فاضل بریلوی نے نکال دیا, اندر سے دروازہ بند ہوا. لکڑی کے جو دروازے ہوتے ہیں نا, ان کی کنڈی لگ بھی جائے نا تو ذرا سا اسے کھول لینا تو سوراخ بن جاتا ہے نا جی. کہتے وہ نہ تھوڑی دیر گزری, اعلیٰ حضرت نے چراغ گول کر دیا, دروازہ اندر سے بند ہو گیا. اچانک دیکھا کہ اندر روشنی ہو گئی, چمک دمک ہو گئی, نور ہی نور ہو گیا. کہتے ذرا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو ہم نے عجیب فلسفہ دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے رضائی میں, اور اعلیٰ حضرت ان کے پیر دبا رہے, اور فرماتے ہیں عربی میں باتیں ہو رہی ہیں دھیمی دھیمی. زبان نے یار من ترکی بگویم, یار فریدہ جے کدی مل پہ سوڑا, اونوں دل دا حال سناوا. کہتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں دھیمی دھیمی عربی میں, سمجھ نہیں آ رہی. اب تینوں دیکھتے رہے سنتے رہے, سمجھ کوئی نہ آئی, لیکن کہتے ہیں سمجھ نہیں بھی آ رہی پھر بھی مزہ بڑا آ رہا تھا. ایک بابا جی نا ایک دن بڑا کھول کے کہہ رہے تھے مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کل. میں کہا بابا جی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب مجھے نہیں پتا پر مزہ بڑا ہوں جی. پتہ ہے نہیں ترجمہ کیا ہے, پر حضور کی تعریف ہے, لطف. اللہ اکبر. دھیمی دھیمی باتیں ہو رہی ہے, سمجھ نہیں آتی, کہتے پر مزہ بڑا آیا. دیدار کی بھی تو بڑی لذت ہوتی ہے نا. فرماتے ہیں سحری کا وقت ہوا تو بزرگ تشریف لے گئے جو بھی تھے, کمرے میں پھر سے اندھیرا ہوا. اعلیٰ حضرت اٹھے, چراغ جلایا, جب کنڈی کھولی تو ہم تینوں باہر تھے. جلال آیا, یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ پتہ نہیں جاسوسی نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہمیں پتا تھا بات کس نے کرنی ہے, سید نعیم الدین صاحب کو آگے کر دیے. وہ سید تھے. کہنے لگے حضور ان کی غلطی نہیں, میں نے کہا تھا. سید کا چہرہ دیکھا تو اعلیٰ حضرت چپ کر گئے, فرمانے لگے کرنا نہیں چاہیے تھا. کہتے سید صاحب نے نا جھوک کے کہا حضور دیکھیں میں سید ہوں, زد کبھی نہیں کی. آج بتاؤ تو صحیح یہ کون تھے؟ آج ذرا پردہ کھولو تو صحیح, کہو تو راز حیات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں, وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے, حقیقت آشکار کر دے, صداقت بے حجاب کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے. کہ حضورہ کہہ دے یہ کون تھے؟ تو کہتے ہیں فاضل بریلوی کی آنکھیں چھم چھم آنسو برسانے لگے, داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں سے. فرمانے لگے تم میں سے جو جہاں الجھ جاتا ہے مجھ سے آ کے پوچھتا ہے, میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے نا. فرمایا ساری دنیا مجھ سے آ کے استفتاء پوچھتی ہے, میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے. فرمایا میں کوئی لوارث تو نہیں, میں بھی گن گاتا ہوں, میں بھی کسی کا بن کے جیتا ہوں, میرا بھی کوئی ہے جو مجھے بتاتا ہے. کہ حضور کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے جہاں الجھنے لگتا ہوں بغداد کے عبد القادر جیلانی تشریف لاتے ہیں. فرمایا آ کے لیٹتے ہیں, خدمتیں بھی کر لیتا ہوں, مسئلے بھی حل کرا لیتا ہوں. فرمایا آج پھر آئے تھے, آج کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا. ایک بہت بڑے محدث ہوئے سید جدار علی شاہ صاحب الوری رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے سچی مچی کے محدث تھے. اور سید زادے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے امام صوفی ہوئے, ان کے مرید تھے, خود بھی عالم تھے, 2 بیٹے عالم تھے. ان کے بیٹے
اعظم پاکستان ہوئے سید ابو البرکات شاہ رحمت اللہ علیہ، وہ خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت، بڑے لوگوں میں ان کا نام تھا۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دوست تھے سید نعیم الدین مراد آبادی، وہ مراد آباد میں رہتے تھے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہوئے۔ دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں اکثر سید نعیم الدین صاحب سے ملنے جاتا تو وہ مجھے فرماتے آؤ تمہیں حضرت شیخ احمد رضا کے پاس لے کے چلیں۔ تو ان کی عمر بھی کچھ اعلیٰ حضرت سے بعض لوگ بتاتے ہیں کہ زیادہ تھی سید دیدار شاہ صاحب، سید بھی تھے، محدث بھی تھے، عمر بھی زیادہ تھی۔ کہنے لگے میں کیوں جاؤں، میں کسی مولانا کے پاس کیوں جاؤں، یہ مشکل ہوتا ہے نا، میں کیوں جاؤں۔ 2 4 5 دفعہ انہوں نے کہا، کہنے لگے میں نے نہیں جانا۔ کہتے ایک دن میں الور سے ملنے گیا ان کو مراد آباد، تو بکسا وغیرہ باندھ کے تیار بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں بریلی شریف جا رہا ہوں۔ کہنے لگے یار سید ہو کے عالم ہو کے آپ وہیں ہر وقت پہنچے رہتے ہیں۔ کہنے لگے یار ایک مہربانی کر، آج چل تو صحیح میرے ساتھ، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو اجے تو ڈٹھا ہی نہیں تو تینوں کی پتا ہو میں، تو ڈٹھا ہی نہیں، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، جے رکھے ہاتھ نال پھلاں تے ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، ادھی راتی چند چڑھ جاندے جدو جلوہ فرماوے۔ کہا چل تو صحیح یار۔ تو سید دیدار شاہ صاحب کہنے لگے میں نے سنا ہے ذات کے پٹھان ہے طبیعت کے سخت ہے۔ کہنے لگے یار چل تو صحیح، ذات کے پٹھان ہے طبیعت کے۔ کہتے دونوں کے درمیان بات ہوئی پر سید صاحب نے مجھے تیار کر ہی لیا، میں بریلی شریف چلا گیا۔ فرماتے ہیں جب ہم بریلی شریف پہنچے تو رضا مسجد کے اندر نا عصر کی جماعت ہو رہی۔ سید نعیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا وضو تھا، وہ جماعت میں شامل ہو گئے تو مسجد کے باہر کنواں تھا، میں وہاں چلا گیا وضو کرنے کے لیے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا 8-10 سال کا، اس نے پانی نکالا ہوا تھا وضو کرنے کے لیے۔ سید دیدار شاہ صاحب کہتے ہیں میں جلدی سے جا کے نا پانی اٹھایا، میں نے کہا کوئی خادم ہے نمازیوں کو وضو کراتا ہے، میں نے پانی اٹھایا تو بچہ کہنے لگا بابا جی اجازت تو لے لو پہلے۔ پھر میں چپ کر گیا، تو میں نے کہا چلو اجازت دے دو وضو کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں میرے اسی وقت دماغ میں گھنٹیاں بجی، میں نے کہا سید دیدار علی شاہ احمد رضا کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، اس کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے۔ چھوٹا بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلے کا نہیں پتا کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی شے نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں اس نے وضو کیا، پھر اس نے خالی کیا برتن، پھر میں نے پانی نکالا وضو کیا۔ اب سید صاحب تو مل گئے تھے ایک رکعت میں تھا یا سید صاحب تھے جب ہماری بات ہوئی تھی، کیا کہا تھا انہوں نے؟ ذات کے پٹھان ہے طبیعت کے سخت ہے۔ کہتے ہیں سید صاحب جماعت میں شامل ہو گئے، ان کی رکعتیں باقی تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، میں چڑھ رہا تھا، رستے میں ملاقات ہوئی تو فرماتے فاضل بریلوی نے سید سمجھ کے میری بڑی قدر کی، انہوں نے جو جھک کے سلام کیا اور میری دست بوسی کی اور مجھے سینے سے لگایا تو میں ان کی طبیعت پہ حیران ہو گیا۔ سنا کچھ تھا اور پھر کسی نے تعارف بھی نہیں کرایا، میری آنکھیں دیکھ کے سمجھ گئے سید زیادہ ہے۔ فرماتے میں نے نا دھیمے لہجے، متاثر ہی بڑا ہوا تو میں نے دھیمے لہجے میں ایک بات پوچھی۔ جب بات ہوئی تھی تو میں اور سید نعیم الدین صاحب تھے اور یہ مجھے پاکا ہے کہ ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات دی، وہ تو نماز مکمل کر رہے۔ فرماتے میں نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے حضور طبیعت کیسی ہے؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے طبیعت کا کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سختی ہے۔ کیا بتاؤں تمہیں طبیعت کا، ذات کا پٹھان ہوں تو طبیعت ذرا سختی ہے۔ فرماتے ہیں بس میرے وجود پہ تو بجلیاں ہی دوڑ گئی، میرا تو حال ہی غیر ہو گیا۔ حال یا اولیاء کیا ہے؟ جواسیس القلوب، او بھائی یہ تو دلوں کے جاسوس ہوتے، انہیں تو خبر ہوتی ہے پہلے سے، پتہ ہوتا ہے۔ فرمانے لگے بس ذات کا چونکہ پٹھان ہوں تو طبیعت ذرا سختی ہے۔ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ کے لوٹا، ان کی خدمت میں بیٹھے، میں تو انہی کا ہو گیا، مجھے تو خرید لیا، تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ کہتے ہیں بس میں تو انہی کا ہو کر رہ گیا، اب حال بڑا منفرد ہو گیا۔ کہتے جانے کا وقت ہے تو سید نعیم الدین صاحب فرمانے لگے چلے، میں نے کہا آپ جائے، میں تو ادھر ہی رہوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بصیرت کی روشنی، تقوی اور ساری زندگی دس کہہ دیا رسول اللہ سے پیار کرو، نبی پاک سے ساری۔ اور پتہ ہے زندگی کیا تھی فاضل بریلوی کی؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور مدینے جاتے تھے تو در رسول پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے وا، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو،
کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، اور پھر تڑپ اٹھتے، کہنے لگے جھوٹے ہیں جو معبود کی زندگی کے قائل نہیں، تڑپ اٹھے، 2 قسمیں اٹھائی ایک شعر میں، کہنے لگے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ڈھنگ ہی بدل دیا، رنگ ہی بدل دیے، عشق رسول کی تحریک بن گئے اعلیٰ حضرت۔ جہاں ان کا نام آئے گا ساتھ حضور کی نعتیں بھی آئیں، جہاں ان کا نام آئے گا حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی آئے گا، جہاں ان کا تذکرہ آئے گا وہاں محبوب کی غلامی کا ذکر بھی آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کا جہاں ذکر قیامت تک کیا جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں جو چیز حرارت بن کے ابھرے گی وہ رسول اللہ کی محبت ہوگی۔ میں اکثر کہتا ہوں ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا بارگاہ نبی کے رہوبا۔ ایک بات داتا صاحب کی سنی پہلے، داتا علی اجویری کہتے ہیں کہ ایک نا ملنگ بازار میں سودا لینے آیا، اور ان دنوں آیا جب قحط پڑا ہوا تھا، مہنگائی بڑے عروج پہ ہو جائے تو سارے لوگ نہیں پریشان ہو جاتے، قحط پڑ گیا۔ چلیں مہنگائی والی مثال شاید زیادہ ٹھیک نہ ہو، چونکہ امیر لوگوں کو مہنگائی پریشان نہیں کرتی، یہ نہیں دیتے، کوئی اور مثال دیتے۔ جس طرح لاک ڈاؤن میں نہیں لوگ پریشان ہوتے، اب میرا خیال ہے سمجھ آ گیا مسئلہ آپ کو آسانی سے، یہ مثال دے رہا ہوں میں، تلک الامثال نضربها للناس۔ داتا صاحب کہتے قحط تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، جانور بھوکوں مر رہے تھے، ہر بندہ پریشان تھا۔ یہ دیکھیں ہمارے بزرگ تربیت کس طرح کرتے، فرماتے ہیں ایک درویش ملنگ غلام سودے والا تھیلا لے کے نا تو بازار میں ہنستا کھیلتا اٹکے لیے کرتا پہنچا، بڑا ہنس کے سامان خریدا، کندھے پہ رکھا، اور اسی مستی میں لوٹنے لگا تو سارے پریشان ہو تو ایک بندہ ہنسے تو بعض اوقات لوگ چڑھ بھی جاتے۔ کہتے کچھ لوگوں کو غصہ آیا، کہنے لگے ساری دنیا جو پریشان ہے تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ وہ کہنے لگا تم ہوگے پریشان، میں جس سیٹ صاحب کا نوکر ہوں نا، جس آقا کا میں غلام ہوں، اس نے ٹائم پہ ہی گندم جمع کر لی تھی، اس کے بڑولے خزانے بھرے ہوئے ہیں، لہذا ہم بڑے خوش ہیں۔ داتا صاحب عقیدہ مضبوط کرتے ہیں، نظریہ دیتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں لوگوں، جتنا اس غلام کو اپنے سیٹ کے اپنے آقا کے خزانوں پہ یقین تھا نا، اگر اتنا ہی تجھے اور مجھے رب کے خزانوں پہ یقین ہو جائے نا، تو پھر ہر روز سویرے اٹھ کے ہم غربت کا رونا نہ روئے، پھر ہر روز صبح اٹھ کے ہم یہ نہ کہیں کہ اوہو اس ملک کا کچھ نہیں بن سکتا، یہاں تو سب لوگ دھوکے باز، پھر ہر وقت مایوسی کی گفتگو نہ کرے، نظریاتی اگر ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا کیا؟ نظریہ ہی تو مضبوط کیا۔ لوگ کچی پکی باتیں کرنے لگ گئے تھے، کوئی کہتا تھا کہ اتنا علم حضور کو ہے تو اتنا نہیں ہے، کوئی کہتا تھا جناب اختیارات اتنے اللہ نے دیے ہیں تو اتنے نہیں دیے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے زمانے میں کوئی کہتا تھا کہ پتہ نہیں حضور قبل نور میں حیات ہیں معاذ اللہ کے نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہنے لگ گیا تھا کہ جناب حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے کچی پکی باتیں کرتے ہو، جس محبوب کی محبت ایمان ہے اس محبوب کے بارے میں شک پیدا کرتے ہو۔ آپ فرمانے لگے تم کہتے ہو رب نے اختیار دیا کہ نہیں، اور دیا تو کتنا دیا؟ فرمانے لگے ہم تو حضور کو رب کا شریک کہتے ہی نہیں، ہم تو حبیب کہتے، اور محب اور محبوب کا معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ تو میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ پھر آپ فرمانے لگے یہ کیسی بیوقوفوں والی بات ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ہے؟ یہ کتنی آپ سادے انداز میں بھی اگر سمجھے تو عجیب بات نہیں۔ آپ ذرا دعا پڑھیے جو نماز میں اختتام میں اکثر وہی دعا پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھیے ربنا اغفر لی۔ کیا ترجمہ اس کا؟ آتا ہے، آپ کو آتا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، سنا دیں آپ، آتا ہے۔ پر میرے سنی دا ایڈا ہی مسئلہ ہے، کوئی گال آؤندی بھی ہوئے تاں بھی نہیں دسدا، آندا ہے میں ایڈا پڑھیا ہی نہیں، اس سے آگے نہیں جاتا۔ ربنا اغفر لی کیا ترجمہ ہے؟ یا اللہ مجھے معاف فرما اور میرے۔ تو آپ کو تو نماز لے ابا جی کا بھی خیال آ رہا ہے، ٹوٹ گئی رہ گئی، اماں کا بھی خیال آ رہا ہے، ٹوٹ گئی کہ رہ گئی۔ عجیب نادان بات ہے نا۔ او خدا کے بندو، نماز میں تو یہودی عیسائی کی بات بھی آتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر پڑھو نا، یہاں سے مراد یہودی اور عیسائی لکھے ہیں مفسرین، تو کافر کا خیال بھی آ رہا ہے۔ اور آپ جب کفار کے متعلق آیات پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب و تب، یہ کیا تماشا ہوا، کتنی گھنونی سازش، اتنی غلط بات کہ جی فلانے کا خیال آ جائے تو ٹھیک ہے، اور پھر عجیب بات کرتے کہتے جی حضور کا ذرا تعظیم کے ساتھ آتا ہے تو ابا جی کا بے ادبی کے ساتھ آتا ہے، اماں کا بے ادبی کے ساتھ خیال آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تم تو نماز میں درود نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی۔ او خدا کے بندو، اللہم صلی علی محمد وعلی
آل محمد. تم کہتے ہو حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. ہمارا خیال ہے کہ خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی. خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی. اس لیے انہوں نے پکے عقیدے، کچی پکی بات نہیں حضور قبر نور میں حیات ہیں کہ نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مدینہ شریف میں حاضری دینے کے حوالے سے نا ایک شخص نے تحقیق کی اور اس کی ریسرچ آئی تو اس نے کہا کہ میں سوچتا تھا لوگ سب سے زیادہ کہاں روتے، تو لوگ سب سے زیادہ مدینہ شریف جا کے روتے، بڑا روتے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں. وہاں جا کے لوگ روتے تڑپتے. اب آپ شک پیدا کر دیں کہ پتہ نہیں حضور حیات ہیں معاذ اللہ کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے معبود. اور اس پر دلائل دیے. تو میرے عزیز انہوں نے ہمارے عقیدے پکے کیے. پھر بھی اگر کوئی کچی پکی باتیں کرے، سویرے کچھ کہے، دوپہر کچھ کہے، شام کچھ کہے، تو وہ بندہ کمزور پڑا ہے. ورنہ ہماری فکری کی عادت نے ہمیں دلائل سے، کتب سے، حوالہ جات سے مزین کیا. تیسری بات، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے علم کا شوق پیدا کرو. اعلیٰ حضرت خود مرید ہیں ایک سلسلے میں، اور مرید اس طرح کے کہ غلامی والے مرید ہیں. آج کا زیادہ تر لوگ مرید نہیں ہوتے. ناراض نہ ہونا، اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہ ویسے بھی مرید نہیں ہوتا. وہ اگر ہو کبھی تو خلیفہ ہی ہوتا ہے ڈائریکٹ، مرید نہیں ہوتا. مزاج نہیں، مرید ہونے کا مزاج نہیں، یہ طبیعت نہیں. آج کل لوگ شاگرد بھی نہیں ہوتے. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، ہو جائیں بے شک. آج کل لوگ شاگرد بھی اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کوئی امدادی کتاب نہیں ہوتی، اس طرح استاد سے کوئی تھوڑا سا نا گائیڈ لائن لیتے ہیں، ورنہ وہ شاگرد ہونے کو تیار نہیں ہے. میں صحیح بتاتا ہوں. بہت سارے شاگردوں کو میری ملاقات ہوتی ہے، بعد میں وہ کہتے ہیں نا میں استاد جی کو بیٹھا سو، تو میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں، میرا 2 ڈنڈے لگانے کو بھی دل کرتا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں استاد جی کے پاس کیسے آیا جایا کرتا ہے، تجھے خبر ہی کوئی نہیں. میں تجھے بتاؤں بریلی کے امام کیا بتاتے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے فقاہت دے، دین کی سمجھ دے. حضور کی دعا سے بھی اللہ دے دیتا. حضور تو حضرت ابو ہریرہ کو خالی بظاہر خالی چلو بھر کے ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قوت حافظہ دے دیتا ہے. تو یہاں تو دعا دی تھی، لیکن ان کا ذوق علمی کیا بنا. یہ اعلیٰ حضرت ملفوظات دیکھیے گا، وہ نا خاندانی رسول کے چشم و چراغ ہو کے، حضور کے چچا زاد ہو کے استاد کے دروازے پر جب پڑھنے جاتے تھے نا تو جا کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے. کہتے میں اپنے استاد کے دروازے پر کبھی حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت زید بن ثابت کے پاس جاتا. میں جا کے باہر دروازے پہ بیٹھ جاتا، دستک نہیں دیتا تھا، ٹیلی فون نہیں کرتا تھا کہ پیر صاحب میں پہنچ گیا بھی، ہار لے کے باہر آ جاؤ. باقاعدہ مرید صاحب آ گئے، جلدی کر لیں استاد جی میں کب سے باہر کھڑا ہوں. یہ انداز نہیں. فرماتے ہیں کہ میں دروازے پہ بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے تھک جاتا، دستک نہیں دینی، وہ خود آئیں گے تو دستک نہیں دینا. کہتے کبھی یوں بھی ہوتا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کا دروازہ چونکہ صحرا میں کھلتا تھا تو ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چومنے آتی تو ریت کے مقدس ذرے اڑ کے میرے بالوں میں بھی پڑ جاتے، لیکن میں دستک نہیں دیتا تھا. استاذ مردی سے باہر آتے تھے اور جب وہ آ جاتے تو پھر میں جھولی پھیلا کے کہتا میں آپ سے رسول پاک کی حدیثیں سننے آ. حضرت زید بن ثابت سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے حدیث کا سماع کیا تھا، ان سے روایت لی تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ایک دن گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت زید بن ثابت آ رہے تھے تو ضرورت کوئی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے لگام تھامی ہے، گھوڑا چل رہا ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں شاگرد ہوں، یہ بتانے. میں اتنا مصروف نہیں تھا زندگی میں جب آج کل اتنا مصروف ہوا ہوں. کل میں نے ظہر کے بعد اسلام آباد سے کوئی 1 گھنٹہ اوپر پہاڑیوں پہ تھا میں، اور آج میں ظہر کے بعد آپ کے پاس ہوں. ابھی مجھے گوجرا جانا ہے اور پھر رات کو وہاں سے واپس لوٹنا ہے اور کل ظہر کے بعد مجھے خانے وال پہنچنا ہے. کئی دفعہ ایک پیر اٹھاتا ہوں تو اٹھایا نہیں جاتا، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے حد ہو جاتی. اور اس کے باوجود لوگ روزانہ 25-30 لوگ ہم سے ناراض ہوتے کہ ان وڈے ہو گئے وہ ٹائم ہی نہیں دیں دے. اس کے باوجود یہ حال. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرید ملنے آ گیا. اعلیٰ حضرت کے تعویذ میں بھی بڑی جان تھی. آپ کا کیا خیال ہے؟ تعویذ صرف وہ لکھ سکتا جسے بسم اللہ نہ آئے؟ بابا جی سرکار تعویذ بھی کسی عالم سے لکھوایا کرو تاکہ اس میں کوئی شرکیہ بات نہ آ جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور میری دکان کے سامنے نا ایک بد مذہب کی دکان ہے، پانوں کی، پان بیچتا ہے وہ. اب یہاں سے یہ دلیل بھی نہ لے لینا کہ پان کھانا جائز ہے، اگرچہ کچھ پان ایسے ہیں جن کے جواز کا فتویٰ علماء
دیتے ہیں، لیکن آج کل جو کچھ آپ پان میں ملا کے کھاتے ہیں نا، اس سے پناہ ہی مانگنی چاہیے۔ پان بیچتا تھا وہ، تو اعلیٰ حضرت کے پاس کہنے لگا حضور سامنے بد مذہب کی دکان ہے اور ادھر میری ہے، تو گاہک سارے ادھر جاتے ہیں، حضور میں مسلمان ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دیتا ہے تو میں مسلمانوں پہ تقسیم بھی کرتا ہوں، تو حال کوئی بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت اسے تعویذ لکھ کے دیا، توجہ ہے میری بات، تعویذ لکھ کے دیا، فرمایا گلے میں رکھ لو، اللہ خیر کرے گا۔ یہ جس گلے میں پیسے نہیں ہوتے، جس کی چابی کبھی گم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ کہا وہ گلے میں رکھ لو، اس نے رکھ لیا۔ وہ کہتا ہے لائنیں لگ گئی، یعنی مجھے 2-3 اور بندے بٹھانے پڑے، موج بن گئی، کمال ہو گئی۔ کہتے میرا بیٹا ایک دن کہنے لگا یار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کھول کے دیکھنا نہیں، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں میں، ان کے ہاتھوں میں اللہ لوگوں کے دل دے دیتا ہے، کھول کے دیکھنا نہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں دیکھتے۔ ایک دن اس کے بھائی نے کہا اور انسان کی فطرت ہے، اسے کہا جائے نا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تو یہ تھوڑا تھوڑا کہتا ہے پتہ تو کروں ادھر ہے کیا، یہ مزاج ہے نا، تو کہا نہیں دیکھنا، تو اس نے کہا نہیں کھول کے۔ یہ بھی حضرت صاحب بڑی محبت کر رہے تھے کہ ذرا مہربانی فرمانا پیر صاحب کو رستہ دے دینا، تو اللہ خیر کرے، نہیں دیتے لوگ رستہ، ان کی بڑی، اور جتنا آپ کہنا پیچھے ہٹ جاؤ اتنا آگے ہٹ جاتے ہیں، یعنی آپ کہتے جو پیچھے ہٹ جاؤ تو پھر اس کا معنی ہے کہ اب نہیں ہٹنا۔ مہربانی کیا کرے، کبھی کبھی ایسی مشکل بھی ہوتی ہے کہ ذرا کہہ دیا جائے نا یہ کام نہ کرنا، پھر اس کے بعد پھر تم بندے تیاری کر لیتے، پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ کس طرح کر کے کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مرید کو کہہ دیا کھول کے دیکھنا نہیں، لکھا کیا ہے؟ اس نے اپنے بھائی سے کہا، بیٹے سے کہا کھولنا نہیں، انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح کیا لکھا ہے۔ ایک دن اس نے کھولا تو لکھا پتہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور نیچے لکھا تھا مسلمانوں پان یہاں سے خریدا کرو، اور نیچے لکھا تھا فقط احمد رضا کا برے۔ ایسے اللہ نے دل موڑ دیے ان کے، موڑ دیے۔ اب کسی پیر کا ایک تعویذ چل جائے نا تو اللہ خیر کرے پھر دکان بھی صحیح چل جاتی، پھر صحیح دکان چلتی ہے، پھر تو اللہ خیر کرے گاہکوں کی لائنیں لگ جاتی، پھر تو ٹوکن لینے والے بندے بھی بیٹھ جاتے، وہ بھی بیٹھ جاتے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے تعویذ میں برکت تھی، لوگ آتے تھے، تو ایک مرید ایک دن آیا تو وہ پیڑے، اب تو مٹھائی کے ڈبے ہوتے ہیں نا، پیڑے لایا۔ اس وقت ہنڈیا میں پیڑے رکھ کے لوگ لایا کرتے تھے، مکھن کے پیڑے بناتے، جس طرح آج آپ مٹھائی لے کے جاتے۔ اس نے جا کے رکھی، حضرت قبول کر لے، فرمایا کوئی حکم؟ کہنے لگا کوئی نہیں، زیارت کے لیے آیا تھا۔ کوئی بات؟ کہنے لگا حضور کوئی نہیں، فقط زیارت۔ یہ تو آپ نے ایک طالب علم سے کہا کہ اندر گھر میں دے آؤ، وہ گھر میں دینے چلا گیا۔ بعد میں وہ کہنے لگا حضور ایک تعویذ چاہیے تھا بچے کے لیے۔ آپ فرمانے لگے میں نے تو تمہیں کہا تھا کوئی بات ہو تو بتاؤ، تم نے کہا زیارت کے لیے آیا۔ اس طالب علم کو دوبارہ بلایا، فرمایا وہ پیڑے والی ہنڈیا اٹھا کے لا، دیکھ کسی نے چکھا تو نہیں اس میں سے۔ وہ گیا واپس آیا، کہنے لگا حضور کسی نے چکھا بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تعویذ لکھا، تعویذ دیا اور ہنڈیا دی، فرمایا یہ پیڑے اپنے واپس لے جا، احمد رضا تعویذ بیچا نہیں کر، کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انال۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی خودداری سے، وقار کے ساتھ، وقار، ساری زندگی اسٹیٹوں نوابوں سے تعلق نہیں بنایا۔ پتہ کیا ہے، جب امیر لوگ، جب فقیر لوگ بھی امیروں سے تعلق بنانے لگتے ہیں تو غریب بیچارے پھر پسماندہ رہ جاتے۔ جب پیر صاحب بھی کسی امیر کا ماتھا چومتے ہیں نا، چلو ان کی نیت اچھی ہوگی کہ چندہ دے گا، مدرسہ بنے گا، کون سا ذات کے لیے مانگتے، لیکن غریب پس جاتا ہے۔ میلاد کی محفلیں آئیں گی نا تو جو اشتہار چھپوا کے دے گا وہ اسٹیج پہ بیٹھے گا، تو جو بیچارہ مسجد میں جھاڑو دیتا ہے وہ یہاں بھی پریشان رہ جا کہ یار میری تو کوئی سن ہی نہیں رہا۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی نوابوں سیٹھوں سے تعلق نہیں رکھا۔ ایک نواب صاحب زبردستی ملنے آ گئے، جب وہ دروازے پہ پہنچے تو میرے اعلیٰ حضرت نے یوں کر کے دروازہ پکڑ لیا، فرمانے لگے نواب صاحب فقیر کے گھر میں چٹائیاں ہیں جس پہ طالب علم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، نہ آپ کے بٹھانے کو کچھ صوفہ ہے اور نہ مجھے نوابوں کی آداب آتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ بھی اپنا کام کریں اور فقیر کو بھی کوئی دین کا کام کر لیں۔ ساری زندگی قریب نپٹ، اور یاد رکھیں خوددار آدمی کی زندگی بڑی جاندار ہوتی۔ پھر اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے عقائد کا تحفظ کیا ہے۔ اتنا عقیدہ رسالت اگر کسی کا پکا نہیں، ادب والا نہیں جتنا اعلیٰ حضرت کا، تو عقیدہ توحید بھی کسی کا اتنا پکا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے پاس نا ایک مولانا تشریف لائے، وہ ستاروں کا علم جانتے تھے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا کیا بتاتے ہیں ستارے، بارش کب ہوگی؟ کہنے لگے جی مہینہ پورا نہیں ہوگی۔ آپ کو بھی پتہ بتا جاتے ہیں، وہ جو سونا ڈبل کرنے آتے ہیں وہ کہہ جاتے ہیں تو فٹافٹ لوگ مان لیتے ہیں۔ ہاتھ کی لکیریں بھی وہ بیچارہ اپنی مٹی بھی ہوتی ہے، روٹیاں مانگنے آتا ہے تو قسمت کا حال بتا کے چلا جائے، بھئی تیری اپنی اتنی خراب ہے کہ تو مانگتا پھر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل کرے میری جماعت کے لوگ
یہ تو فٹافٹ قبول کرنے کو تیار ہے. وہ بابا ایک آیا تھا, مجھے کہہ گیا, میں نے کہا بابے کی تجھے ضرورت کیا پڑ گئی, تو چھوڑ کن چکروں میں پڑا ہے. مولانا آ گئے. وہ کئی دفعہ نا ہمیں بھی دیہاتی لوگ بوڑھے ملتے ہیں, کہتے پیر صاحب میری کتاب پڑھ کے 10 پلا میں کی ہے. تو میں کہتا ہوں کتاب تو اللہ کرے قیامت پہ بھی ہماری نہ ہی کھولے تو بہتر ہے, چھوڑے کتاب. کہتے کوئی حساب لگائے ہیں. میں نے کہا کوئی حساب کتاب نہیں, یہ کیا کہ چکروں میں پڑے ہو. اب تو استخارے کی بڑی بری حالت کر دی ہے لوگوں, یعنی ابھی فون کرو 1.5 منٹ بعد استخارے کا جواب لے لو. پتہ نہیں وہ کس طرح کا آٹومیٹک استخارہ ہے کہ جو نام پتہ نہیں سی فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے. پتہ نہیں مفتی صاحب ہے کوئی ایسا استخارہ 1.5 منٹ میں کر لیا جائے, لیکن ہو رہا ہے. پیسے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور بڑے بڑے قریبی رشتے لوگ توڑوا رہے ہیں, تیرے لیے صحیح نہیں. خدا کے بندے پاس کر دے. استخارے رہتا ہے کو معاذ اللہ وہی نہیں بن جاتی, لیکن ہمارا مزاج ہے جس رو میں بیٹھتے ہیں بہ جاتے. کرنا چاہیے درست ہے, لیکن جو رویے اب اختیار ہوئے یہ رویے نہیں ہے اس کے. سمجھیں اور یاد رکھیں. آپ نے کہا مولانا بتائیے ستارے کیا کہتے ہیں. کہنے لگے جی ستارے کہتے ہیں مہینہ بارش نہیں ہوگی. والا حضرت فرمانے لگے آپ یہ کہیں کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی, باقی رب چاہے تو آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتی. وہ کہنے لگے جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن ستارے کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی. آپ فرمانے لگے تو اڑ ہی گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ تیری بات ٹھیک ہے, پر اگر اللہ چاہے تو قیدہ تو ہی رہنا. تو وہ کہنے لگے جی نہیں وہ تو ٹھیک ہے, پر ستارے آپ کسی کو کہیں نا تو نماز پڑھا کر روزی میں برکت ہوگی, تو کہتے جی وہ بھی ٹھیک ہے, پر دکان بھی تو ضروری ہے. کیا بات کرتے ہو, اتنی کچی باتیں کرتے ہو, مسلمان ہو. والا حضرت فرمانے لگے بھائی ستارے ٹھیک ہے جو تو کہہ رہے ہیں, پر اللہ چاہے تو. کہنے لگا حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پر ستارے کہتے ہیں مہینہ نہیں ہو, اور یہ بات کبھی غلط نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت نے دلیل دی, سمجھایا, اٹھے, فوراً جلال نہیں کرتے تھے. بدمستوں پر جو فتوے دیے تو پہلے خط لکھے, انہیں سمجھایا, فوراً نہیں فتوا دیا. یہاں بھی اٹھے اور ان سے پوچھنے لگے گھڑی پہ کیا ٹائم ہوا ہے. کہنے لگے 12:15. تو اعلیٰ حضرت نے منٹوں والی گھڑی گھما دی. فرمایا آپ کیا ٹائم ہوا. کہنے لگے 12:15. 12:15 سے 12 ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے 15 منٹ آگے ہو گئی نا, 12 بج گئے نا. کہنے لگے وہ تو آپ نے سوئی لائی ہے. تو فرمانے لگے اگر رب بھی ستارے ہلا دیتے پھر بارش ہو سکتی ہے کہ نہیں. بندے اڑ جاتے ہیں, نہیں مانتے, ناراض نہ ہونا. جو اڑ جاتے ہیں وہ بہرحال وہ اڑ جاتے ہیں. وہ اڑ گیا. کہنے لگا حضرت جی وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے, پر ستارے ہلنا اور وہ لمبی بات ہے. آپ فرمانے لگے تو اس طرح کر دروازہ کھول اور باہر جا. میرا رب جب چاہے تو بارش ہو جاتی ہے. وہ شخص کہتا ہے میں نے اعلیٰ حضرت کا کمرے کا دروازہ کھولا تو باہر کالی کٹائیں تھی. کہتے ہیں 20 منٹ گزرے تو بارش شروع ہو گئی. میں نے جا کے کہا حضور آپ کی کرامت ہے. فرمانے لگے میری کرامت. ایک حج کر لیا کہ رات کو 2 بجتے تو زوجہ اٹھتی, کہتی حضور سونا نہیں. تو چھم چھم آنسو گرتے. کہنے لگے حامد کی ماں مجھے مدینہ یاد آتا ہے, وہاں کا انداز بھولتا نہیں. مدینہ 2 بجے رات کو اٹھتے روتے. جائیداد کٹھی تھی اور مالکن اپنی ماں کو بنا دیا تھا ابا جی کے انتقال کے, اور وہ جس کو جو حکم دیتی وہ چلتا, خود نہیں بانٹا. اماں کو, ماں کے بڑے فرما بردار. زوجہ کہنے لگی اتنے پیسے ہیں دوبارہ چلے جائے. کہنے لگے نہیں, درمیان والے بھائی کا اب نمبر ہے, پھر تیسرا جائے گا, پھر دیکھیں گے اماں جی جس کو بھیجیں گی. کچھ دن گزرے تو بلاوا آ گیا. مولانا حسن رضا صاحب کے نام چٹھی نکل آئی, وہ حج پہ جائیں گے. اماں نے حکم دے دیا. تیاریاں ہونے لگی. سفینہ تیاسو طیبہ جانے والوں, مجھے چھوڑ کے نہ جانا. تیاری ہونے لگی. تیاری. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا دل مچلنے لگا, تڑپنے لگا, طبیعت مبارک بے چین ہونے لگی. بیڑا مدینے کا تیار ہو گیا. بھائی کو چھوڑنے گئے تو لوگ کہتے اتنا مدینے جانے والے نہیں رو رہے تھے جتنے بریلی کے امام رو رہے تھے, اور کان میں کہہ رہے تھے میرے محبوب کو میرا سلام کہیو, اور حضور کی بارگاہ میں کہنا کہ بڑا روتا ہے, بڑا تڑپتا, اتنا روئے کہ سارے لوگ کشتی سے نیچے اتر آئے, باہر آ گئے. کہنے لگے ہم نے آپ کے بغیر جانا ہی نہیں, ہم نے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے, اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا, مکینے گنبدِ خضرا حال دل سلائیں گے. اور خدا فاضل بریلوی فرماتے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے کون. کہتے میری جان بھی وہی ہے, میری جان بھی, دل بھی, ہوش بھی, اور خرد عقل کو کہتے میری عقل بھی وہی ہے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, سارا تو ہر چیز تو وہی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا آپ نے
اللہ کی حمد نہیں لکھی، ساری نعتیں لکھ دی ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے حمد لکھی اللہ کی. کیا حمد ہے؟ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. اللہ کی حمد ہو رہی ہے. لوگ حمد لکھتے ہیں رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں حضور کے روزے کی طرف؟ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور پھر اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرے دل کو کوئی ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تک، ابھی تو جانے کھو گیا کہاں پہ. پھر کہنے لگے تیرے دل کا اے رضا پتا چلا بمشکل، تیرے دل کا اے رضا. خود جواب دیتا ہوں اس کے اینڈ، تیرے دل کا اے رضا پتا چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جو آیا، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جو آیا، یہ مت پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا. تجھے ہم، یہ دیکھیں انداز، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا. تجھے اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے آپ کے بغیر جانا ہے نہیں. تو فرمانے لگے تم میرے بغیر نہیں جاتے تو میں اماں کی اجازت کے بغیر نہیں جاتا، میں ماں کی اجازت کے بغیر. اعلیٰ حضرت واپس آئے تو وہ نے اصرار کیا اماں سے اجازت لے. ماں تو شناسا ہوتی ہے نا دل کی، بیٹے کی ساری حالات سے واقف. آئے نا سامنے کھڑے ہوئے اماں کے، السلام علیکم کہ تو ہاتھ باندھے. اماں نے یوں نظر اٹھائی کہ بیٹا حسن رضا کو چھوڑ آئے ہو، سی آف کے ہو، جہاز بھائی جہاز پہ بٹھائے ہو. جب ماں نے پوچھا نا تو 2 قطرے آنسو کے، 2 قطرے آنسو. دل کملا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ ضد کردا ہے. پھر 2 قطرے آنسو. اماں کہنے لگی یا رضا مجھے پتا تھا تو وہاں جائے گا تو تڑپے گا، تو اسے برداشت ہو. بیٹے میں نے تیرا بیگ تیار کر دیا ہے، یہ میں نے تیرے لیے سامان تیار کر دیا، جا مدینے والے محبوب کو میرا بھی سلام کہنا. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ روتے تڑپتے روتے اور کہنے لگے ان کے طفیل حج بھی خدا لے کرا دی، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی، اور ہم نے تو کعبے کلام تک نہ لیا پیدا ہی کہا، پوچھا جو تھا کسی نے کہ نیت کدھر کی ہے. فاضل بریلوی گئے، ان کے خلیفہ تھے مولانا ضیاء الدین مدنی، ان کے گھر رہے، حج کیا، آ گئے. مولانا ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں سارا دن مدینے میں روتے گزر جاتا، ساری رات ان کی روتے گزر جاتی. لبا کے مورا لگیاں تو بولن دی جاچ ہی بھول گئی، اتھے زبانہ تائی کھولن دی جاچ کو، جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے. میں نے ایک دن ہاتھ باندھے، میں نے کہا حضور میں نوکر ہوں، غلام ہوں، مرید ہوں، پوچھ نہیں سکتا، پر ہر وقت کا رونا. تو کہنے لگے ضیاء الدین دل کرتا ہے ظاہری طور پر مصطفیٰ کا دیدار ہو. میں ہند سے چل کے مدینے آیا ہوں اور یہاں بھی محبوب پردوں میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب کا حضور کی جتنی تاریکی ہے کہ آپ کے پردے کی وجہ سے اگر رخ سے پردہ تو ہٹائے، دیکھیں پھر کیسے نور پھیل. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. پھر تہجد کا وقت ہوا تو مولانا ضیاء الدین کہتے ہیں مجھے اٹھایا، تازی نعت لکھی، کہنے لگے چل حضور کو سنائے، اور کھڑے ہو گئے گنبد پہ. اور پڑھتے کیا ہے؟ وہ سوئے لالا زار پھرتے، وہ سوئے تیرے دن اے بہار. کہتے ہیں یہ دن بہار کے پھیری اس لیے رہے ہیں کہ یہاں میرے محبوب کا پھیرا ہے، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور پھر مجھے کہنے لگے وہ دیکھ مصر کا بادشاہ، اور اللہ ضیاء الدین سے کہنے لگے وہ دیکھ شام کا حکمران، وہ دیکھ یمن کا حکمران، دیکھ میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار. یہ لفظ کہے ضیاء الدین ہاں میری منظوری نہیں ہو رہی، دیکھنا میری منظوری نہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے. پھر کہنے لگے یار دیکھنا میں کتنا بڑا بن گیا ہوں کہ میں نے کہا مجھے بے پردہ نقاب زیارت چاہیے، اتنا بڑا میں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا. میں کہاں تتی تھوڑے تکڑے خاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی خاندڑیاں، میں تیرے باندڑے آندھی دی باب، میں تجھ سے در سے سگ سے میں نے اتنا بڑا. کرنے لگے ضیاء الدین میرا دعویٰ تو دیکھ کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں محبوب کو بے پردہ، میں کہاں اور در رسول کہاں. پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، وہ دیکھ بادشاہ کھڑے، وہ دیکھ حکمران کھڑے، وہ دیکھ محدثین کھڑے، یہ دیکھ یہ روزے دوالے نے غلامہ دی ٹولی ایک پیا سوڑ کر کروڑا دیا بولیاں. کہنے لگے اتنا بڑا دعویٰ تو نے دیداری، تیری آنکھوں کا وضو ہے، تیری آنکھ اس قابل ہے.
کہنے لگے اس ہوئے لالا زار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رسا تجھ سے کتے ہزار پھرتے تجھ سے کتے ہزار پھرتے. جب یہ لفظ کہے تو مولانا ضیاء الدین فرماتے ہیں قسم ہے مجھے مصطفیٰ کی گنبد کی میں نے خود جالیوں کا دروازہ کھلتے دیکھا میں نے خود جالیوں کا دروازے کھلتے دیکھا ہے میں نے پردے ہٹتے دیکھے ہیں اور میں نے بریلی کے ایمان کو مصطفیٰ کے قدموں سے لگے ہوئے دیکھا ہے اور میں مچل مچل کے کہہ رہا تھا اب ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار کرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ماندتے تاجدار. اور میرے فاضل بریلوی فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے میں یہاں نعت خواہ ہوں میں وہاں بھی نعت خواہ ہوں گا میں محبوب کی وہاں بھی ثنا خوانی کروں گا اور میں کہوں گا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے وہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اعلیٰ نبی نام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن میں نے کئی جگہوں پہ بیان فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سوانح ان کی زندگی کے واقعات کو قرآن مجید نے متعدد مقامات پہ بیان کیا. انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش ہوئے لیکن دین اسلام میں نبی پاک علیہ السلام کی میں جو مقام حضرت ابراہیم کا ہے وہ بس انہی کا ہے. ان کی زندگی ایک بڑی خوبصورت بڑی منفرد اور مسلمان یہ بڑی اسوہ نور دینے والی زندگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا بن کے دنیا میں اور پھر محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت میں بھی جناب ابراہیم کے طریقے کو جاری رکھا. صحابہ نے قربانی کے بارے میں حضور سے پوچھا ما هذه الادھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابراہیم یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. حالانکہ قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے لیکن فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کے ذکر کو باقی رکھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ان کے تذکرے کو باقی رکھا دی. حضرت ابراہیم بڑی امتیازی شان والے نبی بڑی امتیازی شان رب کریم کا وہ جس نے کوئی بچا کے نہیں رکھی ہر شے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر. چند چیزوں سے انسان کو بڑا پیار ہو گھروں سے بڑا پیارا ہو وہ بڑا خوبصورت ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل میں رہا وہ اسلام آباد گیا کسی سفر پہ گیا تو بڑے اعلیٰ قسم کے اس کو کھانے ملے بڑی چیزیں ملی لیکن کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ ساتھ بیڈ پہ دوست تھا تو اس نے کہا صاحب سو جاؤ تو اس نے کہا یار جو مزہ اپنے گھر میں کسی اور جگہ تھوڑی ہے. گھر بڑا پیارا ہوتا ہے انسان لگاؤ جس بے تکلفی سے سکون سے آرام سے انسان اپنے گھر میں وقت بتاتا ہے کہیں اور مشکل ہو جائے. دوسرا انسان کو اولاد بڑی پیاری ہو بڑی عجیب شے نہ ہو تب بھی بڑا دکھ ہونے کے بعد بھی اس کی بڑی آزمائش ہو بڑی ایک میٹھی چیز. اولاد ایک بڑا عجیب سا میوہ ہے پتہ نہیں یہ کس انجیکشن کا نام ہے کہ چھاتی پر چڑھ جائے تو اللہ سکون عطا فرمائے. پتہ نہیں کس ٹھنڈی دولت کا نام رب کریم نے اولاد رکھا بڑی پیاری ہوتی ہے اولاد. تیسری چیز انسان کی اپنی جان ہے اور یہ اتنی شے ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تیری گردن پہ کوئی آدمی پستول رکھ کے تلوار تیرے گلے پہ رکھ کے کہے نا کہ رب کا انکار کر دے ورنہ مار دوں تو فرمایا وقتی طور پہ میری ذات کا انکار کر پر جان بچا جا. اگر تو مرنے کے قریب ہو گیا ہے اور حرام شے کھائے بغیر تو بچ نہیں سکتا مر جائے گا تو فرمایا چل تو اس طرح کر حرام کھا کے جان بچا پر جان بچانا فرض ہے ضروری ہے. وطن بڑا پیارا اولاد بڑی پیاری جان بڑی پیاری اور حضرت ابراہیم سے رب کریم نے فرمایا چل ابراہیم کوئی چیز دے تو کہا یا اللہ تینوں ہی تیرے نام پہ قربان کر تیری ہوئی ساری ہر شے تیری. حضرت ابراہیم نے دین کے لیے آپ شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے وہاں سے مصر آئے مصر سے فلسطین آئے اور فلسطین سے آ کر کے کعبہ آباد کر زندگی سفروں میں گزر. سفر تکلیف والی چیز ہے پر حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا گھر چھوڑ دیا. جان بڑی عزیز ہوتی اصل میں نا جب انسان جد و جہد کرتا ہے نا دین کے تو اس کے رستے میں بڑی چیزیں آتی ہیں.
کبھی اولاد، کبھی گھر، کبھی باہر، کبھی اونٹیں، کبھی سیاستیں، کبھی چدراہٹیں، اس کے راستے میں بڑا کچھ آتا ہے اور اسے ہر چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے. گھر کے اندر بھی جنگ ہو اور گھر کے باہر بھی لڑائی ہو. یہ آسان ہے ہی نہیں. ہم تو خیر ہتھیار چھوڑ کے پھینکنے والے لوگ، ہم بولے بالے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا مہندی نہ کرو، پر بیٹے نہیں مانے، بولے جو ہوئے. اسی طرح حالانکہ اگر وہ بیٹا کہنا کہ ابا جی لاؤ زندگی میں سارا کچھ میرے نام کرو، تو پھر ہم بولے نہیں ہوتے. اور اس وقت ہم تیز ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاتھ کاٹ کے دے دوں. اس وقت نہیں، دین کے معاملے میں بولے ہوتے ہیں. بیٹا بعد مذہب کے پاس جا رہا ہے تو اس وقت ہم بولے والے ہیں، کوئی حل نہیں. لیکن اگر وہ اپنی پسند کی شادی کرے، ہمیں کراس کر کے، پھر ساتھ ہی ہم تیز ہو جائیں. تو حضرت ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو جد و جہد کی، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی. آپ کے والد کا نام طارق ہے، توحید پرست تھے، ایماندار تھے، ازگار تھے. آپ کے چچا کا نام آزر، بت پرست تھے، بت بیچا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع. لڑنا پڑا گھر کے اصولوں سے. چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے. فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا. چچا کو ایک دفعہ نہیں، بار بار 100 دفعہ سمجھایا. آپ کا چچا بت بنا کے بیچا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ، تم بھی بت بیچنے ہیں، ہمارا کاروبار ہے. حضرت ابراہیم ساتھ نکلے، پکڑا ہے. گندے پانی کے اندر اس بت کو ڈبوتے ہیں. کہتے ہیں کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو، نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا. جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا؟ خریدنا ہے تو خرید لو. چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے. گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے، جھگڑے ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار. یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دی، یہ تھوڑا مشکل پہلو چھیڑ. بڑا سمجھدار آدمی ہے پر بیوی سے پردہ نہیں کرا سکتا. سیانا ہے، پنچایت کا جو اس سے آپ کہیں گے وہ بات یہ سنائے گا، لیکن کہتا ہے نہیں جی میں نے کوشش کرنی. اس قسم کی کوشش ہے صاحب، کیسے ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے فرمایا نہیں کرنے دوں گا. گھر کے اندر بھی ٹکرائے. فرمایا تم جو بھی ہو پاش پاش کیا چچا کے اصولوں کو. اور باہر جب نکلے تو صرف علاقے کے چیئرمین سے نہیں ٹکرائے، ایم پی ایم این اے وزیر مشیر سے نہیں ٹکرائے. سپر پاور نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا اس وقت، دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا. اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے. کوئی ساتھ فوج نہیں تھی، کوئی ساتھ ان کے طاقت بازار دنیا داری کی کوئی نہیں تھی. پر حضرت ابراہیم جا کے ٹکرائے اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی. فرمایا افضل جہاد کلیمت الحق عند سلطان الجابر. فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر. یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے افضل الجہاد ہے کلیمت الحق عند سلطان الجابر، سب سے بڑا جہاد. حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے، سپر پاور سے ٹکرائے. یہاں ہم لوگ حکمتوں کا شکار ہیں، دیکھیں گے، کریں گے، سوچیں گے. اور مولوی صاحب کو ویسے کہتے ہیں آپ پرہیز کریں سیاسی بات. بھئی اللہ کے ہر نبی نے جا کے اپنے ظالم حکمران کو لتاڑا ہے، للکارا ہے. یہ تو مشن انبیاء ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جا کے کہا کہ تو بولتا ہے تو جھوٹا ہے، تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو بہت بڑا ظالم ہے. اور قرآن مجید نے ساری بات کو بیان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں رب ہوں. تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مار. تو پھر آپ حق بات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کہ بندہ مارے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. زندگی موت اللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان صحیح سمت کا تعین کرے اور صحیح چلے. حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمنی ہے، کوئی محافظ رکھ لیں. آپ فرمانے لگے موت بہت بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی ہی نہیں. تو بھائی حضرت ابراہیم ٹکرائے اور آپ کا انداز کیا ہے؟ جا کے کہا کہ تو نہیں، خدا وہ ہے جو زندہ کرتا. اور اس نے ایک بیوقوفوں جیسی دلیل. ایک آدمی کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بلایا، کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے؟ اس نے کہا کل. کہنے لگا جا تجھے آزاد کیا، زندگی دی. اس کو چھٹی دے دی. ایک عام آدمی بیچارہ بیٹھا تھا، اس کو پکڑ کے نہ کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو. کہنے لگا دیکھ لو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں. وہ جو کل مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دیا ہے، اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دیا ہے. یہ بیوقوفوں جیسی دلیل. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہے. اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے. لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیوقوف ہے. بیوقوفوں سے بحث نہیں ہوتی، دلیل بدل لی جاتی، ان کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے. حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکال اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اگر رب ہے تو تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب. فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو، اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب
کوئی جواب نہیں تھا. علامہ اسماعیل حقی نے خوبصورت فکرہ لکھا ہے, خوبصورت جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے. حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے فرمانے لگے چونکہ نمرود وہ جیسی باتیں کر رہا تھا, اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے, میں غروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں نکالتا ہوں, تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق غروب کرے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب کریم کی آواز قدرت تھی, مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا. فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا, جس طرح خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم ہمارا دوست جو جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جواب نہ دے سکا, دلیل نہ دیتا, پھر لڑائی کرتا ہے, پھر جھوٹے موٹے اعتراض کرتا. دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں, کہتے ہیں یہ کھانستا صحیح, دیکھتا صحیح. دلیل ختم, اب ذاتیات پہ کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا. پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں, جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کی دلائل کا جواب نمود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو. قوم گئی ہوئی تھی ساری, ہم نے بات سنی ہوئی ہے, میں نے صرف اشارہ دینا ہے. میلے پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ رکھا. واپس آئے, کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے. کہنے لگے یہ تو بچ سکتا, تو فرمانے لگے بڑے بے نہیں سنتا ہی نہیں, اپنا آپ نہیں بچا سکتا, اس کی پوجا کرتے ہو. کہنے لگے پلے ختم ہو گئی, اس کو آگ میں ڈالو. بہت بڑی حویلی 45 فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی, 45 فٹ اونچی. مختلف روایات علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو. لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے؟ کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے, پر بندہ بڑا تگڑا ہے, ایک بندہ. 3 مہینے لکڑیاں ڈالی گئی. لوگوں کی تہمات ہوتی ہیں نا, وہ بڑی عجیب ہو. تہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان المبارک میں گفتگو کی تھی. بدشگونی تہمات لوگ لیتے ہیں, اس وقت بھی لوگ تہمات کا شکار ہو, عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتے. تہمات کا شکار ہو گئے. بیویاں نظر مانتی, میں بیمار ہوں, اگر صحیح ہو کہ میں لکڑی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کی. ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں, ایک نیک دل آدمی نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں. اب کریم کے بندے کہنے لگے تو ڈھونڈتی رہے گی تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں. وہ بی بی کئی مہینے ڈھونڈتی رہی, جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈالنی, ماری گئی. تہمات کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ. بھائی تہمات دین کے اندر منع ہے. تہمات دین میں کوئی نظر ماننا, کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے سالے ثواب کے لیے ماننا, یہ تو درست ہوا. لیکن غیر شرعی نظریں مان لینا کہ میں آ کے گرد چکر لگاؤں گا, میں جناب آ جا کے یہ والا تماشا کروں گا, میں دھاگا باندھوں گا, میں رسا کاٹوں گا, میں وہاں گندے اور سے پانی پیوں گا, ان کی شریعت اجازت, یہ تہمات ہیں, بدشگونی ہے. دین میں ان کی کوئی گنجائش. آپ نظر ماننے سے پہلے بھی کسی عالم سے رابطہ کریں کہ میں منت ماننے لگاؤں تو کیسے ماننی چاہیے, طریقہ پوچھیں. ایسے ہی غلط چیز کی منت تھوڑی ماننی جائے گی. 12 نام سے مطلب ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی. 45 فٹ اونچی آگ ہے, پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے جل کے. اتنے دل لگا کے آگ جلائی گئی. اب حضرت ابراہیم کو جلایا جانے لگا. یہاں تو موجے ہے نا, جو کسی ادارے کا سربراہ ہے اس کے لیے موج, کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے, پیر صاحب کے لیے موج ہے, علامہ صاحب کے لیے موج ہے, خطیب صاحب کی موج ہے. جلنا کس کو پڑتا ہے؟ وہ علی کو نہیں رہا الا ماشاء اللہ, وہ گزر گئے. جو تکلیفیں سہ کے کام کر گزر گیا زمانہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالیں کیسے؟ شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بناؤ, بڑے بڑے بانس باندھ کے نیچے رسا باندھو. وہ جس طرح جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے, اس طرح ایک منجنیق پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں. وہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے. ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھ دیے, پاؤں مبارک باندھ دی. پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا, اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے. جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں, بورے رونے لگے, فرشتے تڑپنے لگے, اے اللہ یہ کیا ہونے لگا؟ ایک تیرا خلیل وہ بھی آگ میں. فرمایا جاؤ جا کے اس سے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ. ہوا کا فرشتہ آیا, کہا ابراہیم اگر تو کہے. بھائی ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کرے, یہ داستان نہیں, یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا. جو عقیدے, یہ وہ نظریات ہیں جو ہمیں پڑھنے کو کہا گیا. اپنے رب کریم کی رضا پہ راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں, صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے.
یہ ہے اہل طریقت کی باتیں. وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے. فرشتہ آیا, اے اللہ کے خلیل اگر اتنی ہوا چلاؤں کہ نمرودی جل جائیں سارے, آگ ان پہ پھینک دی جائے. آپ نے فرمایا تو جا, تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا, کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی. فرمایا تو جا, تجھ سے کوئی کام نہیں. جب منجنیق میں رکھ دیے گئے, آگ میں جانے کا لمحہ ہے, تیاری ہے, حضرت جبریل امین حاضر خدمت. کہا ابراہیم کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے کوئی نہیں. کہا چلو مجھ سے نہیں تو رب کریم سے ہی بات کر لو, مجھے پتا ہے میں چھوٹا ہوں, آپ مجھ سے مدد ہوگی, رب کریم سے ہی بات کر لیں. ابراہیم کہنے لگے جبریل یہ بتا, رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں, اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں, میرے ہاتھ بندے ہیں پیر بندے ہیں آگ میں, اسے نہیں پتا. بتایا تو اسے جاتا ہے جسے خبر نہ ہو. تو اگر اسے پتا ہے, اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو میں تیار ہوں, میں تیار ہوں. اسے کہو ٹھیک ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے تو پھینکا آگ میں. یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم, اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی. حضرت ابراہیم کو دو فرشتوں نے بٹھا دیا زمین, پھول کھلے, کونپلیں مہک رہی ہیں, کلیاں خوشبو دے رہی ہیں. حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے, رب کریم کا شکر بجا لانے لگے. نکلے وہاں سے, کچھ دن گزر گئے, نکلے, حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے, چچا کے پاس ٹھہرے. انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارا کا نکاح کر دیا. کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرا. اس نے ایک شہزادی, ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی تھی جناب ہاجرہ نام کو, قید سے چھڑا کے ساتھ لائے. حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ. یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا, فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا, گھر بار چھوڑا, تبلیغ شروع. حضرت ابراہیم کے گھر میں 2 خواتین ہیں, ایک آپ کی بیوی ہیں, ایک حضرت ہاجرہ ہے. اولاد کوئی نہیں, بڑا میوہ میٹھا. گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں, گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچلاہٹ ہوتی ہے, بھن بناہٹ ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے, کہنے لگے ربی حبلی من الصالحین, یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر. حضرت سارا نے سن لیا, کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں, ہاجرہ سے نکاح کر لو. جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. جناب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا تھا. بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے, پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا اسماعیل اتنے خوبصورت. اب جس بیوی کے یہاں بیٹا تھا, بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ, اس کے پاس آنا جانا بھی اس کے پاس, توجہ ادھر ہو گئی. جناب سارا رشک کرنے لگی. ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑا جنگل میں, بعد یہ غیر زیزر مکے کے پاس, بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو. کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا, تیرے 5 بیٹے ہیں, تو حافظ قرآن بنا, کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا. بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑا ہے, تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل, کہاں سے کھائی, بھوکے مر جاتے ہیں یہ سارے. میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہو, لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے, ہمارا ذوق ہی نہیں بن رہا, ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ مستند علماء کی ضرورت ہے, علاقوں کے علاقے خالی ہیں, ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بن رہا, توجہ ہی نہیں دین کی خاطر. اور پھر چلے بچے تو بات کی بات ہے نا, جو خود جوان ہے وہ بھی تو یہ تو ایک سال مجھے کہنے لگے میں تجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پہ لگاؤں گا. تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے نہیں ہوئے, آپ خود ہی لگ جائیں, بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا, تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب, 2 گھنٹے تو نکال کے آئے, دین سیکھنے کو کافی ہے. آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی, ابھی تو آپ ہے تو آپ تو آؤ. حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا. یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا, جو حج کرنے جاتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے, پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا, پانی کا قطرہ نہیں تھا, 2 کلے کا مشکیزہ, بیوی کو تھمایا. ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں, لیکن وہ جو توکل ہے نا وہ ختم ہو. اللہ دے گا, حلال حلال پہ قناعت کرے, جائز جائز پہ بھروسہ کرے, رب کریم عطا کرنے والا ہے, وہ مزاج ختم. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجورے 1 مشکیزہ پانی کا دے کر کے, اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو, اور بٹھا کر کے واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی, کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ, جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا, جو لوگ گئے ہیں انہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے, صفا مروہ سے باہر نکلے نا, سرکار کی ولادت کا مقام ہے, اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا, وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا, کوئی چیز نہیں,
کوئی درخت نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کنواں نہیں، وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے؟ کہنے لگی اللہ کے سہارے۔ پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا، کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم، یہ میرے بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے، تو بی بی شہبہ تسلی دینے لگی، عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا، اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا، جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، پھر فکر نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے، لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، سارا کردار ماں کا۔ میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا، یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے، یہ تربیت کریں اپنے گھر میں۔ میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار، اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو سارے زندگی باہر گزار دی، پیسے کمانا کون سا مشکل کا، دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کی، اسکولوں میں وہ جاتی تھی، فلانا کام وہ کرتی تھی، فلانا کام۔ اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں، یہ اس کو دی گئی ہے، اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی، میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا، تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا، نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دی، وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بہن اور بیٹی کو، بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں، ان کو سمجھائیں تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے کیونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا۔ 13 سال کے بعد فلما بالغ معه السعي، بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ ساتھ چلنے لگا، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رضا ہے؟ حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں، جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی کریں۔ حضرت ہاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں، بی بی مطمئن ہے، تفصیلات کی ضرورت نہیں، ختم بات، اعتبار ہے، مطمئن ہو گئی۔ شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے، یا تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا، پڑوسن محلے دار، شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے، کہا حضرہ تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت میں، تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم، اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں۔ حضرت حاجرہ کہنے لگے باپ بھی بیٹے ذبح کرتے ہیں، شیطان کہنا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر مجھے شیطان لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے، کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دے دیتی، مالک کا ہی تو ہے سارا، اسی کا ہے، اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی، رکھ بھی دی، اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دی، قیامت تک تیرا نام رہے۔ حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا، جان بھی دی، بیٹا بھی اللہ کریم دمبے دیے، فرمایا یہ فدیہ ہے۔ اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے۔ حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز، بہت بڑے، آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے، لوگ آیا جایا کرتے، بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا، مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے۔ ہمارے یہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیرا پرسوں میری تیرے پاس ہے، وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے، پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں، تیری طرف پارٹی تیری طرف، اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ، اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے، کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے، قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ سارا ہی، اس لیے فریزر لے لے، فریج سے نہیں کام چلے گا، سارا ہی جائز ہے، گھر رکھنا سارا ہی جائز ہے، رکھ لے۔ وہ خدا کے بندے، قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت، صحیح کہہ رہا ہوں، قربانی صاحب نصاب صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا، تو وہ سارا سال ہی گوشت سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن سارا دے دینا، تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو کہ وہ دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں، بات ختم۔ یقین کریں
محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں, کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں. میں کہ نہیں, ربیع الاول بھی جائز ہے, رجب رمضان تک کھاؤ, کوئی بندہ نہیں منع کر, اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں, یا پھر اس میں سے جو خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں اور باقی جو ہے وہ دوسری. یہ کیا طریقہ ہے ہمارا, اور اسی پہ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز, صرف قربانی نہیں دیتے, سارا سال بہت سارا لنگر, بہت سارا کھانا پینا, بہت ساری چیزیں جاری رہتی. اور جتنے غریب لوگ تھے فلسطین کے, ان کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لنگر جاری ہے فلسطین میں. جب آپ کا قیام, ایک دفعہ ڈھیروں مہمان آ گئے اور کھانے کو چیز نہیں, حضرت سارا اور جناب ہاجرہ دونوں اس وقت موجود تھی. کہنے لگی ابراہیم بہت سارے مہمان آ گئے تو کیا کریں. جناب سارا کہنے لگی کس طرح کر کے ان کی مہمان نوازی کریں. اور حالات یہ ہے کہ قحط پڑا ہوا ہے فلسطین میں, مصر میں, دور دراز علاقوں میں. حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ اللہ کے مہمان ہیں اور ہمیں رب کریم کا بندہ سمجھ کے آ گئے, اللہ ہی بندوبست کرے گا. فرمانے لگا مصر میں ایک دوست ہے, وہ قید کے دنوں میں غلہ جمع کر لیتا ہے, میں اس کی طرف پیغام بھیجتا ہوں, امید ہے وہاں سے غلہ ملے گا. 2 دن 5 اونٹ والے غلام بلائے اور ان کو کہا کہ جاؤ غلہ لے آؤ مصر کے دوست سے. وہ لوگ کہتے ہم غلہ لینے گئے, وہاں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام دیا تو آپ کا وہ دوست کہنے لگا غلہ تو بے شمار تھا, مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کا پیغام آئے گا, تو میں تو سارا تقسیم کر چکا. لوگ لے گئے, اب تو کوئی شے نہیں. اب وہ خالی آ گئے پانچوں. جب خالی آئے تو حضرت ابراہیم کی حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی. ان غلاموں میں سے, خادموں میں سے, آپ کے ان چاہنے والوں میں سے ایک کہنے لگا یار وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ غلہ لینے گئے, ہمیں روٹی ملے گی. چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں, وہ جب دیکھیں گے نا خالی آ گئے تو انہیں ہوگی اس طرح کرو بوریوں میں ریت بھر لے, ریت بھر کے لے جاتے ہیں, بعد میں اندر رکھ کے انہیں سمجھا بہلا لیں گے یا حضرت ابراہیم کو بتائیں گے, وہ خود ہی ان کی دلجوئی فرمائیں گے. اب غلہ کی جگہ ریت بھر کے ٹو پہ رکھ کے لائی گئی, لا کے بوریاں جب رکھ دی, حضرت ابراہیم علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے. بی بی سارا اٹھی, کہتی ہے جب میں نے دیکھا نا کہ بوریاں پہنچ گئی ہیں تو گئی, غلام کو ساتھ لیا اور اس کو جب کھولا نا تو کہتی اتنی حسین گندم میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں, اتنا پیارا دانا میں نے کبھی ملاحظہ نہیں کیا. فرماتی ہے جب اس کو پیس کر چکی میں روٹیاں پکائی تو خوشبو تک پھیل گئی, اعلیٰ غذا بنی, بڑے بڑے کھانے بھی پکائے دیے گئے. حضرت ابراہیم اٹھے تو لوگ کھانا کھائے, سجدہ شکر ادا کیا, اور جب سجدے میں گئے تو وہی آنے لگے, پھر رونے لگے. جب پلٹ کر باہر تشریف لائے تو جناب سارا کہنے لگی ابراہیم تمہارا مصری یار بڑا اچھا ہے, اس نے اتنی اعلیٰ گندم بھیجی ہے کہ اتنی تو میں نے پیاری گندم کبھی دیکھی نہیں. جناب ابراہیم مسکرائے, فرمانے لگی سارا یہ مصری یار نے نہیں بھیجی, یہ میرے عرشی یار نے بھیجی, یہ میرے عرشی یار نے بھیجی. بھائی مہمان نوازی مزاج تھا, لٹا دینا مزاج تھا, دوسروں کی اشکشوئی مزاج تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی, حضور نے ان کا طریقہ بیان کیا. اگر سال کے بعد قربانی دینا ان کا طریقہ ہے تو سارا سال غریبوں کو روٹی دینا بھی حضرت ابراہیم کا, سارا سال غریبی کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم, بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے, بہترین مسلمان؟ حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور غریب کو روٹی کھلانے میں سب سے اچھا ہو, بہترین مسلمان ہے, زبردست مسلمان. ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہے تو امیروں کی, افطاریاں تو امیروں, اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ہے جس میں امیر بلائے جائے غریب نہ بلائے, وہ بدترین دعوت. حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا ساری زندگی مہمان نواز. اور دوسرا ان کا مزاج تھا, اللہ سے پیار ہو گیا تھا نا. جب رب کریم سے محبت ہوتی ہے نا, اور محبت کا احساس ہوتا ہے دل میں, پھر سجدے لمبے ہوتے ہیں. عام آدمی تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, جسے خدا سے محبت ہوتی ہے وہ تہجد بھی نہیں چھوڑ سکتا. یہ محبت کی بات ہے نا, جس کو پیار ہوتا ہے اس کی تہجد بھی ہے, اس کی اشراق بھی ہے, چاشت بھی ہے, اس کے عمرے بھی ہیں, اس کے حج بھی ہے, اس کے بار بار کعبۃ اللہ کے دیدار بھی ہے. یہ محبت الہی ہے, جوش مارتی. ان لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں, اللہ کے بندوں سے پیار کرتے اللہ کی. حضرت ابراہیم کو رب کریم سے اتنی محبت تھی, اتنا پیار تھا, یہ وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے چھلکتا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا, اتنے گنے نہیں جاتے, گائے اتنی زیادہ کہ شمار نہیں, بکرے بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار, بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا, وہ جانوروں پہ بولا جائے. بہت زیادہ مال اللہ نے دیا, بکریاں, گائیں, بیل, بڑا کچھ. رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم میرا دوست ہے. فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے, نوازا ہی پڑا ہے, اتنا مال, اتنے کھیت کھلیان, اتنا کچھ. اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر, امتحان لے. فرشتہ امتحان لینے پہنچ. حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراگاہ میں, ابراہیم بھی ہے, غلام بھی ہے, بہت بڑا ریوڑ ہے.
آپ تشریف فرما. ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. یہ تسبیح بڑی پسند ہے. معبود نے ان کی فضیلت بیان کی. اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ بڑی اس کی میٹھی آواز ہے. بڑی کون ہے؟ ڈھونڈنے لگے. گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے. فرشتہ انسانی شکل میں. تو میرے رب کا ذکر کرنا تھا. اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا. فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا. تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا, تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے. پیسے ہے تو کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم کہنے لگے تو کیا لے گا؟ میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی آپ چلا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی میرے رب کا ذکر سنا. اور پھر شروع کا ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں یار پھر ذرا سنو. لا علما وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سا. ذرا دوبارہ سنا. میں پھر سنایا. ایک دفعہ پھر کہا. رشتہ کہنے لگا بس ہی آپ کے پیسے پورے ہو گئے. ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سنو. کہنے لگا پیسے لگے. تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائے بھینسے ساری میری. فرمایا بس یار اتنی قیمت تو سنا صحیح سارا کچھ ہی تیرا. پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر. گائے دے دی بھینسے دے دی. وہ ذکر سناتا. حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی آہیں پڑھتے ہیں. میرے رب کا نام لے رہا ہے. پھر سے لے کیف جاری ہے. کہنے لگا بس بھائی. حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لینے جو لینا ہے مجھے ذکر سنا. اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا, گائے بھینسے میں لے چکا, اونٹ رہ گئے, سائے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا. فرمایا جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہ میں دیتا ہوں. دے دیا. کچھ دیر ذکر کیا تو خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا. کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ ہر چیز تو میں لے چکا. آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسے بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا. تو اس طرح کر مجھے رکھ لے. میں روٹی نہیں مانگوں گا کھانا نہیں مانگوں گا تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا. میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا فرشتے کی آنکھوں میں آنسو. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے. فرشتہ روئے پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ. آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنا. واقعی اس قابل ہے کہ رب آپ کو اپنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سے محبت کرنے کا نرالا انداز. میرے بھائی یہی محبت انہیں میرے مصطفیٰ سے بھی. ایک نبی گھر بنا رہا ہے دوسرا بنوا رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں. جناب ابراہیم بنا رہے ہیں. جب خانہ کعبہ بن گیا تو کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا. اے اللہ اب اسے بسانے کے لیے اپنا آخری رسول بھی عطا فرما. نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا ہوں حضرت ابراہیم. یہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ. حضور نے اگرچہ نبی پاک کی اپنی سنت تھی, یہ بھی کہہ سکتے تھے سنتی و سنت ابی ابراہیم, میری سنت ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یہ نہیں فرمایا. جب صحابہ نے کہا قربانی کیا ہے, فرمایا سنت ابیکم ابراہیم کی, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے. یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے جتنے پیسوں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اتنے پیسے جس آدمی کے پاس قربانی سے پہلے آ جائے اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے. بکرا چترا دمبا 1 سال کا یا دمبا 6 مہینے کا ہو پر اتنا بڑا محسوس ہوتا ہو کہ لگے 1 سال کا ہے, اس کی قربانی ہو سکتی ہے. جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اتنا کمزور نہ ہو کہ ذبح جہاں اسے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جا نہ سکے. اتنا کمزور جانور اس کے اندر بظاہر کوئی اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو, کانا نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہو, ایسا نقص جو واضح ہو. بکرا 1 سال کا, گائے اور بھینس یہ 2 سال کی, اونٹ 5 سال کا. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دوندا نہیں ہے تو چوگا نہیں ہے. تو یہ ہماری پنجابی کی اصطلاحات ہیں. شریعت اسلامیہ نے سال بتائے ہیں. یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے یا دیہاتوں میں جو ماحول تھا اس طرح کا جانور لے, خوبصورت جانور. نصاب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی اکٹھا ہوا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض. لیکن نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرض, ہر سال قربانی دی. اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا
تو صحابہ کہتے ہیں وہ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ، اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوں کہ پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے، پہلے میں نے، انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے، یہاں بھی وہاں بھی زندہ۔ 63 اونٹ ذبح کی، ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7۔ اب 63 کو 7 سے ضرب دو، کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی، ہر سال۔ اب وہ 63 اونٹ، ایک اونٹ میں 7 قربانیاں، ہر سال یہاں قربانی، اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے۔ میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں آپ، تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے، غریبوں کی طرف سے۔ اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غلام ہوں، خادم ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ایک تو نے اپنی دینی ہے، ایک میری طرف سے دے۔ 2 قربانیاں۔ مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی۔ حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں، اپنا مکان ہی نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کئی دن فاقے رہتے تھے، اور قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ 2۔ ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں، میکے میں، کزنوں میں کوئی شادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے، وہ پکا ہے۔ اور قربانی کی باری غریب ہو گئے، سارے غریب ہو گئے، کہتے نہیں یہاں مشکل ہے۔ خدا کے بندے، اللہ کے ساتھ تجارت کر، اس کے رستے میں ایک دے گا، رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ قربانی مال کے نصاب پہ ہے، کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیت العاللہ سے بچے۔ خوبصورت جانور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کے لیے نصیحت ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی۔ میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے، کہتے ایک میرا ہے، ایک میرے ماں کا، ایک میرے باپ کا ہے، ایک میرے فلاں استاد صاحب کا، ایک میرے پیر صاحب کا ہے۔ یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے، اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا، اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے۔ حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان، یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا۔ جن کو اللہ نے ایسی ہے وہ کوشش کرے اپنے محبوب کی طرف سے بھی نبی پاک کے نام کی قربانی دے، خوبصورت سا جانور پیارا، پھر خدمت ہو، پھر اس کی قربانی دی جائے، اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے۔ حضور نے خود وصیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو، قربانی بڑا حسین عمل ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی، ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے۔ یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا۔ قربانی کریں، خوبصورت انداز میں کریں، اللہ کی رضا کے لیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے 3 حصے کرو گوشت کے، ایک گھر میں رکھو، ایک رشتہ داروں میں بانٹو، پڑوسیوں میں بانٹو، اور تیسرا فقط غریبوں۔ لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کرتا ہی وہ ہے جن کے گھر میں ہر جمعرات کو چھوٹا گوشت، اور جن کے گھر میں ہفتے میں 3 دفعہ مرغی کا گوشت پکتا ہے، وہی تو قربانی دینے کے قابل ہوتے۔ تو وہ بھی اگر قربانی کے بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا چاہیں تو اجازت تو ہے، میں نے کہا سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر آپ مہربانی کریں، کوشش کریں کہ یار ہم تو سارا سال ہی کھائیں۔ اور ہمارے یہاں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے نا، وہ بھی باری لگی ہوئی، ادھر سے پلیٹ آئی تھی گوشت تو ادھر سے بھر کے چلی گئی، بھئی اس نے کی ہے، اس کو بار بار گوشت دینے کا کیا مطلب؟ ان رشتہ داروں کو دیکھیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ غریب ہے، مجبور ہے، ان کے گھروں میں گوشت دیں، غریب بیٹیوں، غریب بہنوں کا خیال کریں، اس طرف متوجہ ہوں، ان کے ساتھ اس میں سلوک کریں، اس طرف آپ لوگ خیال کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔